بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے میر درد کی غزل کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم چند آخری اشعار جو ہے اس کے کریں گے۔ تشریح شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یاد دہانی کرا دوں آپ کو کہ بچوں میر درد کی جو شاعری ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تصوف کا رنگ بہت زیادہ ہے، یعنی ان کی شاعری میں صوفیزم پایا جاتا ہے۔ حقیقی شاعری جو ہے ان کا عکس جو ہے ان کی شاعری میں زیادہ ہے، تو اس لیے تشریح کرتے وقت یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ تو شعر پنجم پڑھتے ہیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ بچوں مشکل میننگز کوئی نہیں ہے، واقف، آشنا اور جو نور نظر یہ حروف تشبیہ استعمال ہوا ہے۔ جو نور نظر یعنی آنکھوں کی روشنی، جیسے آنکھوں کی روشنی، اور رہنما راستہ دکھانے والا، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہم کسی راہ سے آشنا واقف نہیں، ہر جگہ اللہ ہی ہمارا رہنما ہوتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر انسانی بے بسی کا مضمون باندھ رہا ہے کہ بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، افضل مخلوق کہا، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ میری اشرف المخلوقات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس بنایا ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی، یہ سارا اختیار، یہ ساری قدرت اس ذات کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو انسان ہمیں ہر جگہ بے بس دکھائی دیتا ہے۔ تو یہی بات، یہی بے بسی، یہی بے اختیاری جو ہے، اسی کو درد جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کس طریقے سے انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، مثال دے رہے ہیں آنکھوں کی روشنی کی۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھیں، یہ ہمیں مثال دے رہا ہے کہ دیکھیں جیسے ہماری آنکھیں جو ہمیں دکھا رہی ہوتی ہیں وہی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ مثلا اب آپ کی آنکھیں آپ کو دکھا رہی ہیں کہ آپ کا استاد آپ کو لیکچر دے رہا ہے، اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں مزید زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ یا فرض کریں یہ بورڈ ہے، اس بورڈ کے پیچھے یہ دیوار ہے، تو آپ کی آنکھیں آپ کو یہ بورڈ دکھا رہی ہیں، یہ دیوار دکھا رہی ہیں، لیکن اس کے پار جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا۔ یعنی جو چیز آپ کی آنکھیں آپ کو دکھا رہی ہیں وہی کچھ آپ جانتے ہیں، یعنی یہ بورڈ ہے، بورڈ کے پیچھے دیوار ہے، اور اس دیوار کے پیچھے آپ کو آنکھیں نہیں دکھا رہی تو آپ کو بھی نہیں پتا کہ اس دیوار کے پار کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی مثال کے ذریعے شاعر ہمیں ہماری بے بسی اور بے اختیاری سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو ہماری آنکھیں ہمیں دکھا دیتی ہیں اتنا ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ آشنائی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کچھ واقفیت نہیں ہوتی۔ باقی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہی حاکم ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ انسان جو ہے وہ بے بس ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو صوفی لوگ ہیں تو انہوں نے اس بات کو فلسفہ جبر کہا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو یہ پہلے مصرے میں شاعر جو ہے وہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہاں ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا ہماری آنکھیں ہمیں دکھا دیتی ہیں۔
اب دوسرے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں بچوں. رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ جس کام کو بھی ہم ہاتھ لگائیں یا جو بھی کام ہم کرنا چاہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی نہیں ہوگی تو وہ کام ہم کسی بھی صورت نہیں کر سکتے. یہ ناممکن میں سے ہے. اور رہنمائی کیوں ہو بھئی؟ کیا ضرورت ہے رہنمائی کی؟ رہنمائی بچوں ایک اہم چیز ہے. اس دنیا کا ایک اصول سمجھ لیں، اس دنیا کی ایک طاقت سمجھ لیں، اس دنیا کا ایک فلسفہ سمجھ لیں کہ رہنمائی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. بے شک ہم ذی شعور ہیں، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی اشرف مخلوق ہیں، لیکن بچوں ہم بغیر رہنمائی کے کوئی کام نہیں کر سکتے. اب فرض کریں بینگ اسٹوڈنٹ آپ خود کو دیکھ لیں. اردو ایک آسان سبجیکٹ ہے، لیکن آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مادری لینگویج ہے، یہ آپ کی قومی زبان ہے، لیکن پھر بھی اس کو سمجھنے کے لیے میری رہنمائی کی آپ کو ضرورت ہے. تو اسی طرح بچوں دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یا کسی بھی حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، پیشے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو بچوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ہے وہ لازمی ہوگی. ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر انسان جو ہے وہ بے بس ہے. اس حوالے سے آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں: جو نور نظر تیرا تصور، جو نور نظر تیرا تصور، تھا پیش نظر جدھر گئے ہم. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہم اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر ششم. معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں. بہت ہی اچھا انداز شاعر نے اپنایا، ایک سوالیہ انداز جو ہے شعر میں شاعر نے اپنایا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے میننگز کی طرف توجہ دیں گے. یہ لفظ آج جو استعمال کیا ہے بچوں، یہ افسوس، حیف کے میننگز میں استعمال کیا ہے. اور شب و روز سے مراد دن رات، اور اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے. مفہوم دیکھیں گے. شاعر تحریر کرتا ہے کہ افسوس، ہمارے پیارے، ہمارے اپنے شب و روز ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو زیر تشریح شعر میں شاعر زندگی کی بے ثباتی کا مضمون باندھ رہا ہے. شاعر تحریر کرتا ہے کہ افسوس کہ ہمارے اپنے لوگ ہمیں دن رات چھوڑ کر جا رہے ہیں. افسوس ہے، حیف ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے بغیر ہم زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، وہ لوگ بچوں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بچوں، اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، یعنی آپ کا دادا آیا، پھر آپ کے والد صاحب، اور اس کے بعد پھر آپ. لیکن بچوں جانے کی ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا نمبر لگ جائے، ہو سکتا ہے پہلے باپ کا نمبر لگ جائے، ہو سکتا ہے پہلے دادا کا نمبر تو آنے کی ترتیب تو ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کسی کے بھی وقت موت کا شکنجہ کسی کو بھی جکڑ لیتا ہے. تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ موت جو ہے دن رات، یعنی کسی بھی وقت، ظاہر ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اس حوالے سے اگر شعر بھی لکھنا چاہیں وہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت، دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں، کسی بھی وقت موت کا
فرشتہ جو ہے وہ آپ کو جکڑ سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو وہی بات شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ افسوس، کوئی پتہ نہیں، ہمارے اپنے ہمارے پیارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہم سے چلے جاتے ہیں، ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں، سوالیہ انداز بنایا ہوا ہے شاعر نے۔ شاعر کہتا ہے جب موت آتی ہے، وہ تو ہر کسی کو آنی ہے، تو موت کے بعد ہم اسے قبرستان میں جا کر دفن کر دیتے ہیں، یعنی جو ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پیارے ہوتے ہیں، جن کے بغیر زندگی گزارنا محال ہے، انہی لوگوں کو ہم منو مٹی تلے دباتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے بچوں کہ ہم انہیں، ہمارے پیاروں کو، ہمارے اپنوں کو قبرستان میں دفن کر آتے ہیں، لیکن بچوں وہ کہاں جاتے ہیں، آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو شاعر اسی بات کو سوالیہ نشان بنا رہا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے بچوں کہ ہم تجسس میں رہتے ہیں، ہر چیز کی کھوج میں رہتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہے، یہ چیز کیسے ہے۔ تو یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جس کی فوتیدگی ہونی ہے، ہم نے اسے قبرستان میں جا کر دفن کر دینا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے پیارے ہوتے ہیں، ان کو ہم قبرستان میں دفن کر آتے ہیں۔ لیکن شاعر کہتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہی سوالیہ نشان جو ہے وہ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں ایک فلسفے کو پیش کیا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، چیزوں کے بارے میں تجسس ہوتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارے اپنے، ہمارے پیارے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، انہوں نے کیسی زندگی جو ہے گزارنی ہے۔ اس حوالے سے یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ ٹھیک ہے جی، تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ مشکل میننگز اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ تا قیامت یعنی قیامت تک نہیں مٹنے کا، یعنی مشہور رہے گا، معروف رہے گا، عیاں رہے گا، ظاہر رہے گا۔ دل عالم دنیا والوں کے دل میں، دنیا والوں کے دل میں رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا چیز؟ درد۔ یہ شاعر نے اپنا تخلص یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ ہم اپنے عوض بدلے چھوڑے اثر جاتے ہیں، اور وہ اثر کیا ہے؟ اس اثر سے مراد شاعر کی شاعری ہے، یعنی میر درد کی شاعری ہے۔ تو مفہوم دیکھیں گے، شاعر کہتا ہے میں اپنی شاعری چھوڑے جا رہا ہوں جو کبھی تمہارے دلوں سے ختم نہیں ہوگی۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنی شاعری کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، یا اپنی شاعری کی جو اہمیت ہے اس سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، اس سے روشناس کرا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بھلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کوچ کر جاؤں گا، ظاہر ہے بچوں موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ تو شاعر بھی کہتا ہے کہ موت مجھے بھی آنی ہے، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا، لیکن شاعر تحریر کرتا ہے میں مر تو جاؤں گا لیکن کبھی بھی تمہارے دلوں سے میں نہیں جاؤں گا، یعنی میری فوتیدگی ہو جائے گی، مر جاؤں گا، لیکن جو میری شاعری ہے، جو میری باتیں ہیں، وہ آپ کے دل میں رہیں گی، وہ کبھی بھی نہیں مٹیں گی۔ بچوں جیسے ایک بات ہے فطری طور پر کہا جاتا ہے کہ لوگ مرتے ہیں، محبت کبھی نہیں مرتی، تو بالکل ایسے ہی شاعر کہتا ہے مروں گا میں، میری شاعری زندہ رہے گی، میری شاعری نہیں مرے گی۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں جیسے سسی پنو، ہیر رانجھا، بڑی بڑی داستانیں ہیں، وہ لوگ تو بچوں ہزاروں سال پہلے مر گئے، کب کے مر گئے، لیکن ان کی محبت آج بھی زندہ ہے، لوگ ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ تو یہی بات شاعر بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تو چاہے مر جاؤں گا لیکن
میری جو شاعری ہے وہ آپ کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ دوسرے مصرع میں شاعر یہی بات کر رہے ہیں، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بھلے میں مر جاؤں گا لیکن میری شاعری، میری آواز، میری باتیں، میرے الفاظ وہ آپ کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، میری باتیں آپ کے دل میں گھر کر دیں گی۔ شاعر کہتا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میری باتیں آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، میری شاعری کی صورت میں، میرے الفاظ کی صورت میں یہ باتیں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گی۔ اس حوالے سے آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، گر کہتے کسی سے سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ اوکے عزیز طلبہ، آج کی جو ہماری یہ غزل نمبر 1 ہم نے شروع کی تھی آج یہ مکمل ہوئی چاہتی ہے، اسے بعد میں خود بھی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔